ٹیلنٹ ہمارا تھا وہ گیا. شاندار بات آپ نے کی. جی جی ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں ٹھیک ہے، بڑی زبردست بات کی انہوں نے. اور پاکستانیوں کا جو پوٹینشیل ہے پوری دنیا میں، آپ دیکھیں انڈیویجولی انہوں نے بہت ایکسل کیا پوری دنیا میں. اگر آپ دیکھیے، آپ بڑے بڑے اداروں میں بھی ورلڈ کے دیکھیں تو اس میں سائنٹسٹ ہوں، ڈاکٹر جیسے انصر صاحب نے کہا، تو یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مسائل تھوڑے سے ایک ہمیں انورڈ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اپنے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ہمارے ڈیلیور نہیں کر پاتے. ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو ریفارمز کرنی تھیں، وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے اب آج کا جو 21 سینچری ٹیکنالوجی، آئی ٹی، سوشل میڈیا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو دور ہے، اس میں ظاہر ہے جو آپ کے ادارے یا جو لوگ چاہیے اسی پے سے ترقی کرتے ہوئے چاہیے. آپ کا نوجوان اصل میں وہ اسی لحاظ کی سروس ڈیلیوری چاہتا ہے، اسی لحاظ کی اپورچونٹی چاہتا ہے. آج اگر آپ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں، آپ وہ دھرنوں سے کریں، آپ کسی اور چیز سے کریں، اس کا بڑا سوشو پولیٹیکل امپیکٹ ہے. یہاں دیکھیے دنیا بڑی ڈیپلی انٹر کنیکٹڈ ہے، ایک گلوبلائزڈ ورلڈ ہے. دنیا آپ کو دیکھتی ہے، وہ آپ کے اداروں کو دیکھتی ہے، وہ آپ کے سسٹم کو دیکھتے ہیں. جب بھی کوئی آپ فارن انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ ظاہر آپ کے ملک کے سیاسی اور اکنامک حالات کو دیکھتے ہیں. اگر آپ ریاست کو جام کرنا چاہتے ہیں، ریاستی اداروں کو جام کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی پارٹی ہو، اس سے ایک امپریشن جو دنیا میں جاتا ہے وہ ٹھیک نہیں جاتا. آپ ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر آہستہ آہستہ ویلیوز کو امپروو کریں، اور آہستہ آہستہ جب آپ ان چیزوں کو ایوالو کریں گے تو ظاہر ہے آپ کی ترقی بھی بڑھتی جائے گی. لیکن یہ چیز، یہ رجحانات پاکستان کے لیے کسی بھی لحاظ سے بہتر نہیں ہے کہ اگر آج کی 21ویں صدی میں بھی ہم اپنے کیپٹل جیسے شہروں، باقی شہروں جس میں ہم اس طرح کی کوئی اگر کرتے ہیں جہاں پہ ریاست کمزور فیل ہوتی ہے، تو پھر آپ دیکھیے بہت سارے فیکٹرز کا موقع ملتا ہے. ہماری ایک بہت بڑی وجہ انٹرنیشنل جو آؤٹ لک ہوتی ہے. دیکھیے دنیا انویسٹ تب کرتی ہے جب آپ کی کوئی انٹرنیشنل ریٹنگ ہوتی ہے. اب ریٹنگ انہی چیزوں سے متاثر ہوتی ہے. ہماری انڈسٹریل بیس نہیں بڑھی، انفارچونیٹلی اس لیے نہیں بڑھی کہ جب تک آپ آج کی دنیا میں کوآپریشن کے ساتھ نہیں چلیں گے، آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. آپ چائنا کی جب آپ بات کرتے ہیں، چائنا اور یو ایس کی ٹریڈ کا والیوم دیکھیں، ان کی وہ ایڈورسریز ہے، ان کی ٹریڈ والیوم دیکھیں کتنا بڑا ہے. چائنا انڈیا کا ٹریڈ والیوم دیکھیں، وہ میرا خیال اب 100 بلین سے اوپر چلا گیا. تو ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہماری یہ جو انٹرنل ڈائنامکس ہیں یہ ہماری کنٹریز کی ایک امیج کو انٹرنیشنلی ریفلیکٹ کرتے ہیں. ایک ساری آپ کی جب آپ ان سے ہندوستان کی بات کر رہے تھے تو وہ کمپیریزن میں آپ سے بصد احترام تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا کہ دیکھیے ہندوستان بھی 47 میں آزاد نہیں ہوا اس طرح. ہندوستان کے پاس بے تحاشا بہتر انفراسٹرکچر پہلے سے موجود تھا. یہ ریجن تھا جو یہاں برٹش گئے تھے ان کے حوالے کر کے جی وہ اس وقت کافی بہتر حالات میں تھے ہم سے. ایون لوگ چائنا کی مثال دیتے ہیں، چائنیز تو ہزاروں سال پرانی قوم ہے، ان کا انفراسٹرکچر تو اس سے بھی پرانا ہے. سو کہنے کی بات یہ کہ ہمیں یہ چیز اس کو ایز اے جسٹیفیکیشن نہیں یوز کرنا چاہیے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سے غلطیاں بہت ہوئی ایز اے نیشن. ہم نے اپنے سسٹمز کو اس طرح ڈیولپ نہیں کیا، ہم نے ناانصافیاں کی، ہم نے لوگوں کے ساتھ اس طرح برتاؤ نہیں کیا، ریاست نے شہریوں کے ساتھ اس طرح کرنا چاہیے. بچوں کو اچھی تعلیم دینی چاہیے تھی، پرائرٹی سیٹ کرنی چاہیے تھی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس امید کے ساتھ رہنا چاہیے کہ اس قوم میں ایک بڑا پوٹینشیل ہے. اگر اس کو اسٹیبلٹی کے کچھ عرصہ یا سال مل جاتے ہیں تو یہ انشاءاللہ ترقی کی پٹری پہ چڑھ جائے گی. اسٹیبلٹی کچھ سال مل جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پہ جو کوشچن جو ریز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کینی صاحب نے بھی بڑے اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا یہ یوتھ ہے، جو پڑھا لکھا جو پاکستانی کرنگ ہے، وہ تو یہاں سے شفٹ ہو رہی ہے دوسرے ممالک میں. یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ فیو ایئر سے، پچھلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 30-35 سال سے یہ ہوتا جا رہا ہے. اور لاسٹ جو 9 منتھ گزرے ہیں اس میں تو بہت زیادہ ہوا ہے کہ جو ہمارے جتنے پڑھے لکھے جو بچے تھے، جو بچیاں تھیں، جو جن کے یہاں پہ سروائیول نہیں تو باہر چلے گئے. آخر کب تک ہم اپنے بچوں کو پڑھا کے، ان کو اعلیٰ تعلیم دے کے، ان کو ٹرین کر کے، ان کو ویل ایجوکیٹڈ کر کے دوسرے ملکوں کے حوالے کرتے رہیں گے اور ہم اسی امید پہ رہیں گے کہ ہم سپر پاور بنیں گے، ہمارے ایریا میں ڈیولپمنٹ آئے گی؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو آپ کو یاد ہے یہ جو ہمارے کرنٹ پرائم منسٹر ہیں، دفعہ انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ جی باہر جانا لوگوں کا کوئی بڑے مسئلے کی بات نہیں، وہ ریونیو بیچتے ہیں. ہندوستان کی انہوں نے مثال دی تھی. یہ ایک آرگومنٹ ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بھی بحث کی جا سکتی ہے، اس کے پلسز بھی ہیں مائنسز بھی ہیں. ظاہر ہے جب ریاست ایک بچے پہ، ایک اسٹوڈنٹ پہ، ایک ینگ پہ، لوگ پہ انویسٹ کرتی ہے تو اس کے بعد وہ اگر ملک سے باہر چلا جاتا ہے تو یہ برینڈ رین ہے. تو جو اس نے کیپیسٹیز یہاں پہ لوکل انویسٹ کرنی تھیں تو وہ نہیں. لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے. اس کے بھی کچھ بنیادی فیکٹرز ہیں کہ ہمارے بچے باہر اس لیے جا رہے ہیں کہ یہاں اپورچونیٹیز شاید اس طرح نہیں ہیں. ظاہر جب آپ کا اکنامک گروتھ کا سلسلہ نہیں چل رہا، اسٹیل میٹ ہے، تو نوجوانوں کو جہاں اپورچونیٹیز ملیں گی وہیں جائیں گے. تو اس کے لیے بنیادی ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں ملک کے اندر اکنامک اپورچونیٹیز کو کریٹ کرنا پڑے گا. آپ ایک جسٹس سسٹم، جو ناٹ لیگل جسٹس سسٹم لیکن اوور آل جو سوشل جسٹس سسٹم ہے، آپ کو اس کی ویلیوز کو انڈورس کرنا پڑے گا. آپ کے ینگ لوگ جو ہیں سوسائٹی میں اس طرح ان کو اسپیس نہیں مل رہی، اداروں میں اسپیس نہیں مل رہی، ان کے پاس اپورچونیٹیز کم ہیں. تو ظاہر ہے دیکھیے ہمیں جب بھی ڈائسپورا ملتا ہے پاکستان کا جو باہر ہے،
ان کی محبت، ان کی ایسوسیشن، ان کی اٹیچمنٹ جنریشن آور جنریشن پاکستان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اب وہ اس کمپلشن میں باہر گئے ہیں، کوئی اس نفرت میں باہر نہیں گئے. ایک تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسرا لیڈرشپ کا یہ کام ہے کہ آج کے دور میں آپ ان کے لیے اکنامک ایکٹیویٹی کو جنریٹ کریں، کریٹ کریں. جب آپ وہ اکنامک بیس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں تو آپ کے لوگ واپس آ جاتے ہیں. شاندار بات آپ نے کی.